الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ ترجمہ: اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ہدایت کی روشنی انسانوں تک پہنچا دی، مگر اس کے باوجود ان کے دل نہ کھلے اور وہ یہی کہتے رہے کہ بھلا ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو وہ آسمان سے فرشتہ اتارتا، انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو یقیناً فرشتہ ہی پیغام لے کر آتا، لیکن اگر کوئی فرشتہ اپنی اصل صورت میں انسانوں کو پیغام لے کر آ جائے تو انسانی آنکھیں اور دل اسے برداشت ہی نہ کر پاتے، اور اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو لوگ پھر شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو انسان نظر آتا ہے، اصل میں تو یہ فرشتہ ہے اور اس کے پاس ہماری والی ضروریات ہی نہیں، ہم تو اصلی انسان ہیں، ہمیں تو بھوک ہے، پیاس ہے، خواہشات نفسانی ہیں، جبکہ فرشتوں کو تو ان چیزیں کی کوئی ضرورت نہیں، تو ان کے لیے تو اس ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہے، اور پھر ہم کو ایک انسان جو کہ فرشتہ ہے کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت عطا فرمائی تاکہ ان کے تمام تر بشری تقاضوں کے باوجود وہ ہدایت پر کامل طور پر چل کر اس کا نمونہ پیش کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سچائی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے یہ مطالبے، سوال اور اعتراض ان کی ضد، تکبر اور جہالت کا واضح ثبوت ہیں۔ انسانوں کا اعتراض جو ہے صرف اسی زمانے تک محدود نہیں رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں موجود تھے تو لوگ ان کی بشری حیثیت کو بنیاد بنا کر رسالت کا انکار کرتے رہے، لیکن آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود نہیں تو کچھ لوگ اس کے برعکس ان کی بشریت کا انکار کر کے انہیں کسی اور ہی مخلوق کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ یوں دونوں ہی رویے دراصل ایک ہی بیماری کی علامت ہیں، اور حقائق سے روگردانی اور افراط و تفریط کی بیماری اور تکبر کی بیماری کہ ہمارا جو رسول ہے جو ہمیں ہدایت دے گا اس کا مرتبہ بشریت کے شایان شان نہیں۔ واللہ عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر اور مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔